کیوں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اس وقت ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں چودھری خالد عمر صاحب. ہم ان کے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بہت سے دوست یہاں پر موجود ہیں. اور کیونکہ صحافی جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو گفتگو ملکی سیاست کے بارے میں ہوتی ہے, حالات حاضرہ کے بارے میں ہوتی ہے. تو یہاں پر بڑی اچھی گفتگو چل رہی تھی, تو میں نے سوچا کیوں نہ اس گفتگو کو ریکارڈ کر لیا جائے, کیونکہ یہ جتنے صحافی دوست ہیں معاشرے کے مختلف شعبوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور ان کی کور بھی کرتے ہیں. تو یہاں پر جب ہماری گفتگو ہوگی تو لازمی اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم مختلف نقطہ نظر کو جان سکیں گے. تو میں سب سے پہلے پروفیسر طاہر ملک صاحب کی طرف جاؤں گا اور طاہر ملک صاحب سے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ وہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور خصوصاً ماحول میں بڑی ایک گرمی آئی ہوئی ہے, اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. تو طاہر ملک صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ اور کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بہت شکریہ سب دوستوں کی اس بڑی خوبصورت محفل میں. اور میرا ملک صاحب آپ تھوڑا سا تعارف بھی کروا دیں ذرا, اچھا ہو اس جائے وقت ہمارے صاحب سلطان صاحب ہیں, صبوح صاحب تو ہمارے اینکر ہیں, معروف شخصیت ہیں. اس وقت پی ٹی وی کے 3 اینکر ہیں ہمارے پاس اسٹار. تو راجہ فیصل صاحب جو ہیں وہ انہیں آپ فیصل محفوظ صاحب کو انڈیا کے چینلز پہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا پی ٹی ورلڈ پہ دیکھتے ہیں. پی ٹی وی ورلڈ پہ آج کل یہ بہت بڑا بھرپور پروگرام کر رہے ہیں. نوخیز سعید صاحب کا سیاسی تجزیہ ہے ان کا جو ہے اس سے ہم رہنمائی لیتے ہیں, لیکن یہ قابل آور کے نام سے ایک پروگرام کر رہے ہیں 1 گھنٹے کا روزانہ. اور قمر صاحب ہیں تو یہ بھی ایکسپریس ٹریبیون میں رہے ہیں اور آج کل ایک عالمی جو جرمن ادارہ اس کے ساتھ وابستہ ہیں یہ. تو فروٹ چاٹ بڑی دلچسپ تھی اور 12 مثالیں. عمران مختار صاحب محظوظ ہو رہے تھے اس سے, تو میں نے اس لیے ان کو ان کا تعارف نہیں کرایا. عمران مختار صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور ان کی ہم خبریں بلوچستان سے بھی ہو اور ان کا ایک لا کا بیک گراؤنڈ ہے اور ہر چیز سے اور دی نیشن میں بڑے سینئر صاحب ہیں, یہ اسٹار رپورٹر ہیں. اور کرامت صاحب جو ہیں اس جانب یہ ساری ہماری گفتگو ریکارڈ کر رہے ہیں. اور اعظم خان صاحب مسکرا رہے ہیں. اعظم خان صاحب بی بی سی سے وابستہ ہیں. سرفراز ملک صاحب جو ہیں وہ عظمت ملک صاحب کے اچھے دوست ہیں. یہ اچھا تعارف ہے. تو یہ اب تعارف کے بعد میں یہ کہوں گا کہ چارٹ جو تھی 12 مثالیں والی چارٹ ہے. ایسے ہی اس چارٹ سے پاکستان کی سیاست نظر آ رہی. 2-2.5 سال سے ہم یہ کہہ رہے تھے اپوزیشن کچھ نہیں کر رہی اور گورنمنٹ نہیں, اور پورا ہر آدمی کوئی پاکستان میں سیاست ہی نہیں ہو رہی. تو اب ایک ہلچل ہے, لیکن یہ ہلچل اقتدار کے ایوانوں میں ہے, لابیوں میں ہے, اور اس میں عوام میں میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑے جو ایک میرے لیے ہے کہ مصروف ترین شارع میں یا آپ کسی چائے خانے ریستوران میں ان کو لوگوں کو اس چیز سے غرض نہیں. لوگ انڈیفرنٹ ہیں, نہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں نہ اپوزیشن کے ساتھ, اور جو کچھ ہو رہا ہے ایک محل میں ہو رہا ہے. ایسے تو کبھی پہلے سنٹریز پہلے ہوتی تھی کہ اس میں نہ مزدور کی کوئی سوچ ہے, نہ کسان کی نمائندگی ہے, نہ خواتین کی, نہ ہمارے میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو وہاں دیکھتا ہوں نوجوانوں کے جو ایشوز ہیں وہ ٹوٹلی علیحدہ اس میں دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ جو ڈسکنیکٹ ہے, اور صبوح صاحب یہ آپ اس دیکھتے ہیں کہ ایک ڈسکنیکٹ ہے. اچھا ملک صاحب یہ ڈسکنیکٹ تو ہے, لیکن تھوڑا سا آپ اس بارے میں بتائیں نا, ابھی جو گرما گرم صورتحال ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے, اور شیخ رشید صاحب نے بڑے زبردست قسم کے بیانات دیے ہیں اور بڑی جگتیں بھی لگائی ہیں اور بڑا طنز بھی کیا ہے. اور پھر یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب بہت متحرک ہیں. سیاسی جماعتوں کے اندر ہمیں سوچ کے زاویے بڑے مختلف ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور پھر ہم حکومتی صفوں کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ہوائیاں اڑ رہی ہیں, کہیں جشن منایا جا رہا ہے. اپوزیشن کے بعض چہرے بڑے جھلسے ہوئے ہیں اور بعض چہروں پر جو تمازت ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو تھوڑا سا اس پر ذرا فوکس کریں کہ ہونے کیا جا رہا ہے, کیونکہ سب لوگ یہ باتیں تو کر رہے ہیں کہ ہوگا, بہت بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے, لیکن ہو کیا رہا ہے یہ ذرا بتائیں نا. دیکھیں اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اپوزیشن نے بہت ساری ایسی مووز کی ہیں جس میں انہیں ناکامی ہوئی. وہ چیئرمین سینٹ کی تبدیلی ہو, وہ اور اس طرح کی چیزیں ہوں, یہ اس طرح سیریسلی انہوں نے سوچا. نہیں, بہت سے ایشوز پر کامیاب بھی ہوئے ہیں, جیسے قمر باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا وہاں کامیابی ہوئی ہے سب. لیکن اس وقت جو ایک کانفیڈنس ہے اور جس طرح جو حکومت کے اتحادی ہیں انہوں نے دروازے کھولے ہوئے ہیں, وہ ایم کے ایم ہو, وہ کاف لیگ ہو اور دوسرے ہوں, اور جو پاکستان کی آپ سیاسی تحریک دیکھیں تو تحریک عدم اعتماد کا فائدہ سب پارلیمنٹیرینز کو بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ پرائم منسٹر کو اگر روٹین میں ملنے کی درخواست کرتا ہے
تو 6 مہینے تک ٹائم ہی نہیں ہوتا اور اس کو کہتے ہیں کہ جب وقت ہوگا آپ کے ڈویژن کے اراکین آئیں یہ ویسے عمران مختار صاحب سے ذرا پوچھیں یہ پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں کیا پوزیشن صحیح صاحب اب جو پوزیشن ہے کہ ایک ایم این اے اب جاتا ہے پرائم منسٹر سے ملتا ہے چیف منسٹر تو وہ اپنے جو اس کے ترقیاتی کام ہوتے ہیں یا کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے تو اس کو پھر آپ سنجیدہ لیا جاتا ہے. یہ تحریک عدم اعتماد کا ایک پہلو ہے. سر یہ دوسرا آپ جو پہلے اس سے کہہ رہے تھے غیر رسمی گروپ میں مثلاً بہت سارے گروپس ہیں جنہیں اقتدار میں شیئر ان کی سیٹوں سے زیادہ مل رہا ہے, ان کی بارگیننگ پوزیشن اور آ جاتی ہے. مثلاً جو چودھری ہیں پنجاب کے وہ ایک پرانا ان کا ایک سیاسی رکھ رکھا ہوا ہے اپروچ ہے, لیکن 2-3 ضلعوں میں سے ان کے جو لوگ ریٹرن ہوئے نمبر سے ہٹ کے انہیں بہت زیادہ اور وہ مزید شیئر چاہتے ہیں. تو میکیاویلی کا یہ جو تھا کہ وہ سیاست کی تعریف کرتا ہے who gets what when and how. تو اب یہ بہترین موقع ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں یہ بہت ہی اہم سوال آپ کر رہے ہیں. میں اس سے چاہ رہا ہوں کہ عمران مختار صاحب کیونکہ اس وقت حکومتی جماعت کو کور کر رہے ہیں اور ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے, ان کی بیٹ بھی رہی ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا بتائیں کہ تحریک انصاف کی جو صفیں ہیں ان میں جو خود اعتمادی ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ان کے پاس کچھ ایسا ہے کہ جس پر وہ خود اعتماد ہے, یہ صرف ہمیشہ کرایا جا رہا ہے؟ جی بہت مہربانی صدوق صاحب. نہیں اصل میں ایکچولی جو آج آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی اس سے گورنمنٹ کی صفوں میں تو فرسٹریشن نظر آ رہی ہے, خود اعتمادی نہیں نظر آ رہی. ظاہر ہے وہ انہوں نے فرسٹریٹ ہو کے, وہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور ظاہر انہوں نے کوئی میسیجنگ کرنے کی کوشش کی اور میسیج انہوں نے یہی دیا کہ گورنمنٹ فرسٹریٹ ہے. انہوں نے جو اس میں ساری ایلیگیشنز کیوں لیگ اور شیخ رشید نے اس میں لگائے. تو لیکن اس میں ایک ظاہر اگر گورنمنٹ سیکنڈلی یہ بات کہ گورنمنٹ کلیم تو کر رہی ہے جی کہ ہمارے پاس نمبر پورا, اگر ان کے پاس ہوتا تو گورنمنٹ فوری طور پہ اجلاس سمن کر لیتی. ابھی تک انہوں نے اجلاس سمن نہیں کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے الائز ہیں یا جو ان کے ناراض ارکان ہیں وہ ان کے ساتھ ابھی اسٹل ٹاکس کر رہی ہے اور اپنی ہر جو گروپ ہے اپنی پولیٹیکل بینیفٹس لینے کے لیے اپنی زیادہ جو لیوریج ہے پولیٹیکل سچویشن کے لیے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا عمران صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے نمبر کم ہوں گے اگر یہ ساری موو کامیاب ہو جاتی ہے؟ حکومت کے کتنے نمبر کم ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی وہ حکومت کے پاس جو رف ایسٹیمیٹ ہے وہ ظاہر ان کے 20 ارکان کے قریب ایسے بندے ہیں جو فینس سیٹرز ہیں یا ناراض ہیں جو سوئچ کر سکتے ہیں. اچھا, اور اپوزیشن کے پاس جا سکتے ہیں. اس میں اب ترین گروپوں کو بھی شامل کر رہے ہیں جو یہ جی بالکل, ترین گروپ کے پاس ایم این ایز تو کم ہے لیکن بہرحال وہ اس میں شامل ہی ہے جو اب گورنمنٹ اپوزیشن کے ساتھ مسکر رابطوں میں ہیں. دوسرا جو یہ گورنمنٹ جو یہ جو ایک دے رہی ہے امپریشن کہ اسپیکر جو ہے وہ ان کے ووٹ نہیں کاؤنٹ کرے گا, تو یہ گورنمنٹ کنفیوژن کریٹ کر رہی ہے. حالانکہ اسپیکر ایسا نہیں کر سکتا. اسپیکر کا کام صرف ایک پوسٹ آفس کا ہے وہ. اور دوسرا یہ جو ہے جو آرٹیکل 63A کی بات کر رہے ہیں یہ پنیٹیو ہے, پریونٹیو نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی پریونٹ کر لیں کوئی چیز. تو اس لیے اگر گورنمنٹ نے کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کی تو اس کا مطلب ہے کہ اور کرائسس ہے, سسٹم لپیٹا جائے گا. اس میں تو کوئی شک نہیں. صحیح, اس لیے وہ اس پہ ان کو ووٹ کاؤنٹ ہی کرنے پڑیں گے. لیکن اس میں ایک اور میں امپورٹنٹ بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ساری موومنٹ کو پبلک موومنٹ نظر نہیں آ رہی. یہ ساری ڈسکنیکٹ ہے اور یہ جو ساری میٹنگز ہیں یہ کلوز ڈورز اور بڑے بڑے جو ڈرائنگ رومز ہیں ان کے بیٹھ کے ہو رہی ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کو بیٹھے کر کے پاور میں آ جائیں. یہ بڑی اچھی بات. یہاں یہ راجہ صاحب کا یہ ان سے ہم سوال کرنا چاہیں گے, راجہ سے پوچھیں گے کہ راجہ صاحب تھوڑا سا آپ ہمیں یہ بات بتائیں کہ یہ ذرا ہمیں بات بتائیں کہ کل پرسوں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ پاکستانی جو فوج ہے وہ سیاست میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرنا چاہتی اور ایسا ہی رہے گا. تو مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آ چکے ہیں لیکن کل کا جو اسٹیٹمنٹ تھا بڑا لاؤڈر تھا اور بڑا ٹائمنگ وہ تھا. تو آپ کیونکہ آئی ایس پی آر کو بھی کور کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ذرا دیکھتے بھی ہیں, تو بتائیں کہ اس کی کیا وقت ہے اور کیا یہ واقعی ایسے ہی ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں ایسے ہی ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے. اگر ادارے کو دیکھا جائے خصوصاً پاکستان آرمی کو دیکھا جائے تو ایک
بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ ہے، اور اس طرح کا وہاں سے بیان آنا آئی تھنک یہ ہمارے جمہوریت کے تسلسل کے لیے بھی بہت بہتر ہے. اور ساتھ میں اس تناظر میں ہمیں جو مزید بھی اب سوشل میڈیا پہ جو نظر آ رہے ہیں کہ وہ دوسری جو پارٹیز ہیں وہ مولڈ کر کے پرائم منسٹر کے بیانات کو اگر وہ اپنی فیور میں لینا چاہ رہے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ اس سلسلے میں کچھ اور بات سوچنا شروع کر دیں. آئی تھنک جو پرائم منسٹر عمران خان نے جو کہا ہے وہ یہ کہنے کی انہوں نے کوشش کی تھی کہ جو بھی اپنی سوچ ایک ٹلٹ نہیں رکھتا وہ جانور ہی ہو سکتا ہے. میرے خیال میں یہاں پہ ان کا کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ادارے جو ہیں اوبیسلی وہ اپنے طے شدہ کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اپنی سوچ ہے وہ ہر ایک کی اپنے تک کی سوچ ہے، وہ اپنی سوچ کو ادارے پہ مسلط تو نہیں کر سکتا. ادارے کا ایک سیٹ موڈس آپرانڈی اور اسی کے اعتبار سے اس نے چلنا ہے. باقی دوسری میں نے اسی سیاست کے اعتبار سے جو پہلے بات ہو رہی تھی اس کے اوپر مجھے کچھ جرنلسٹک ذرائع سے اور میں خود اس میں کچھ انپٹ دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے اپنی پرانی ہی تنخواہ پہ کام کریں گے، اور چودھری صاحب مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہیں. اینڈ اس کی میں وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے کروشل رول پلے کریں گے تحریک انصاف کے لیے وہ جہانگیر ترین ہوں گے. یہ میرا خیال ہے ان کے لیے ایک موقع ہوگا کہ وہ دوبارہ سے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو سب کو بتا سکیں کہ یہ میری پی ٹی آئی میں بھوکت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا سرپرائز دیں گے، اور وہ کیوں دیں گے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ شروع سے ہی سارا کچھ وہ اتنا پیسہ بھی لگاتے رہے، جہاز بھی ان کے چلتے رہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اور وہ وجہ مجھے یہ نظر آتی ہے کہ چونکہ عمران خان ہیریڈیٹری پالیٹکس کے حامی نہیں ہیں، تو ان کی جو پارٹی ہے اس میں آنے والے وقتوں میں ہمیں ہیریڈیٹری پالیٹکس نظر نہیں آئے گی. اور اگر ان کے ہاں کو پالیٹکس میں کوئی آگے مضبوط ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ جہانگیر خان ترین کے جو صاحبزادے ہیں علی ترین، وہ آنے والے وقتوں میں جب بلاول اور جنید صفدر تک بات پہنچے گی تو اس طرف پھر علی ترین تک بات پہنچے گی. تو وہ انہوں نے آگے بھی وہ اپنی جو پولیٹیکل اننگ ہے وہ کھیل چکے ہیں جہانگیر ترین. اب انہوں نے جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ اپنے بیٹے کی پولیٹیکل اننگز کو سامنے رکھ کے کرنے ہیں. تو میرے خیال میں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی اور پارٹی میں لے کے جائیں. دوسری بات یہ کہ اگر گجرات والوں کی بھی بات کی جائے تو وہ بھی مونس علائی کو اگر چیف منسٹر کسی صورت میں فیوچر میں دیکھ سکتے ہیں تو وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ الائن کر کے ہی دیکھ سکتے ہیں. نہ تو ان کو نون لیگ میں کوئی بنائے گا، نہ ان کو کوئی پیپلز پارٹی میں بنائے گا. تو میری نظر میں یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت بڑا سرپرائز جہانگیر ترین دیں گے. یہ بڑی عام، اور یہ آپ نے جو ملک صاحب نے شروع میں سوال کیا تھا بڑا عام ہے. یہ ذرا بتائیں جی، یہ جو گجرات کی سیاست ہے اور پنجاب کی سیاست ہے اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ایک طرف جنوبی پنجاب ہے، پھر سینٹرل پنجاب ہے، پھر اسلام آباد ہے، کس کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ آپ کے بڑے اچھے تبصرے اور اپنی اوپینینز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ جب بھی ہم نے پاکستان کی سیاست کو سمجھنا ہے تو وہ فیض آباد سے اس سائڈ پہ جا کے دیکھنا ہوگا. پاکستان ادھر ہے، عوام ادھر ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں اور ان کی نبض پہ کس کا ہاتھ ہے. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ساری موو جس طرح عمران خان صاحب نے خود بھی کہا کہ جی آصف زرداری میرے نشانے پہ ہے، اور ان کا بڑا اہم رول ہے. زرداری صاحب جو ہیں ان کو صرف اور صرف پنجاب میں جو سوٹ کرتا ہے وہ سوٹ کرتا ہے چودھری برادران. اس وقت اگر وہ سی ایم بن جاتے ہیں تو آپ کا ساؤتھ پنجاب میں، آپ کو پتہ ہے کہ اپر پنجاب میں آپ کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، آپ کی کوئی سیٹ نہیں ہوگی، آپ کی کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. ہاں ساؤتھ میں آپ کام کر سکتے ہیں، ساؤتھ میں آپ کو سپیس ملے گی، ادھر آپ اپنے من پسند افسر لگوا سکیں گے، اپنی جناب اپنی پولیٹیکل جو ہے وہ گین کر سکیں گے، اپنی ساکھ کو جو ہے بہتر کر سکیں گے. تو اس کے علاوہ نون لیگ آ جائے پنجاب میں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کا وہ میرا خیال ہے یہ چل بھی نہیں سکیں گے. جو آنے والے اگر جس طرح کا جو چل رہا ہے ایک کہ جی گورنمنٹ چلی جائے گی اور اس کے بعد شہباز شریف یا شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے پرائم منسٹر بنیں گے اور پیپل پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ آپ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جب یہ مشرف کے خلاف تھے تو جب یہ کٹھے آئے تو 4 مہینے 5 مہینے بعد نون لیگ سب سے پہلے پیپل پارٹی کے جو ہے خلاف سڑکوں پہ آئی تھی اور کام لیگ ان کے ساتھ بڑا چلے تھے. تو یہ پیپل پارٹی ان کے ساتھ نہیں چلے گی. اور ان کی آپ یہ دیکھیں جو اس وقت پنجاب کی قیادت ہے پچھلے 5-10 سال کس چیز پہ فوکس کیے ہوئے. ان کو ووٹ ہی اینٹی نواز شریف ملتا ہے، نہ کہ اینٹی عمران خان ووٹ ملتا ہے.
تو اس چیز کو آپ یہ جو ساری موومنٹ چل رہی ہے یہ ایک جو ہے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس کو آپ، کیونکہ ہاں آپ دیکھیں کہ پچھلی جو 3.5 سال گورنمنٹ میں کوئی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آئی پاکستان میں، گورنمنٹ پہ کوئی ہم نے پریشر نہیں دیکھا، اور ابھی الیکشن بھی آنے ہیں، ابھی الیکشن بھی آ رہے ہیں، اور اگر پی ٹی آئی فرض کریں چلی بھی جاتی ہے تو الٹیمیٹلی فائدہ پی ٹی آئی کو بھی ہوگا، یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی اگر چلے جائیں گے تو یہ ختم ہو جائے گی پی ٹی آئی، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے پنجاب میں، اور پی ٹی آئی ہی کاؤنٹر کر سکتی ہے نون لیگ کو اگلے الیکشن میں پنجاب میں، اگر نون لیگ چاہے وزارت عظمیٰ بھی لے لے وزارت علم، تو میرے خیال اس کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی لینا چاہیے، نہ کہ لوگوں نے اپنی وہ بنا لیا ہوا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ اس میں ایک جو فیکٹر ہے کہ ہمیں اس طرح مریم بی بی نظر ایکٹیو نہیں آئی جس طرح ہونا چاہیے تھا، جس طرح وہ ایکٹیو تھی، ان کی مسنگ پہ کافی کویسچن ہو رہے ہیں۔ باقی جو گورنمنٹ والے ہیں، جو میری ان کے ساتھ ہیلو ہائی جہاں تک ہے، وہ تو بڑے ریلیکسڈ ہیں، اور یہ شیخ رشید صاحب کی ایک اپنی ان کی وہ ہو سکتی ہے، اس پہ مونس لائی صاحب نے جواب دے دیا، تو میرے خیال چودھری برادران نے اس پہ لوز کیا بہت زیادہ، جس طرح اپوزیشن ان کو رسپیکٹ دینا چاہ رہی تھی انہوں نے لوز کیا، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، اور پیپلز پارٹی یہی چاہے گی کہ چودھری برادران جو ہے ان کو پنجاب میں کوئی اہم رول مل جائے، لیکن اگر وہ 4 سیٹیں جس طرح پرویز شیخ صاحب نے کہا تو 4 سیٹوں کے ساتھ نون لیگ میں یہ کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اب ایک بات ہے کہ جب لوگ کہہ رہے تھے کہ پرویز صاحب اپوزیشن کے ساتھ چلے جائیں گے، تو میں اس وقت کہتا تھا نہیں جائیں گے، کیونکہ اپوزیشن میں ایک طرف زرداری صاحب کھڑے ہوں گے، ساتھ مولانا فضل الرحمان کھڑے ہوں گے، ساتھ شہباز شریف کھڑے ہوں گے، تو اس اپوزیشن میں پرویز لائی ہمیں کہیں نظر نہیں آئیں گے، ان کا وہ ویٹ نہیں ہوگا اپوزیشن میں، ان کا ویٹ ہوگا تو وہ گورنمنٹ میں رہ کے ہوگا۔ تو ان کو میرا خیال سوٹ بھی یہی کر رہا تھا کہ ان کو گورنمنٹ کے ساتھ رکنا چاہیے، گورنمنٹ کے ساتھ چلنا چاہیے۔ 4 سیٹوں کے ساتھ ایک سینیٹر ہے آپ کے پاس، 2 فیڈرل منسٹر ہیں، پنجاب کی آپ کے پاس جو ہے وہ اسپیکرشپ ہے، تو میرا خیال ہے چودھری برادران کو جو ہے بارگین تھوڑا سا اس دفعہ جس طرح ان پہ بہت زیادہ کویسچن ہو رہے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا انہوں نے گڑبڑ کی ہے۔ الٹیمیٹلی ان کو سوٹ جب کرے گی پیپل پارٹی کرے گی، اور نہیں تو پی ٹی آئی کرے گی۔ تو یہ آپ نے بڑی اہم گفتگو کی اور بڑے اہم پوائنٹ ہیں پنجاب کی سیاست کے حوالے سے۔ میں ذرا قمر زمان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ پاکستان کو پاکستان کے اندر بیٹھ کر ایک باہر کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ ایک فورن میڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ ہمارے جو سفارتی حلقے ہیں وہ پاکستان میں جو تحریک عدم اعتماد ہے، یہ جو ساری صورتحال ہے، اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے پیچھے بیرونی قوتوں کا بھی ہاتھ ہے اور ایک دباؤ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کیا یہ ساری باتیں درست ہیں؟ میں طاہر ملک صاحب، آپ انٹرنیشنل ریلیشن کے استاد ہیں، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا اس بارے میں، لیکن قمر صاحب پہلے آپ۔ بہت شکریہ سر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ سلسلہ ہوا شروع ہوا ہے، مطلب اس میں طرح طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، کوئی مطلب اپنے اندرونی اداروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، ان کو جو ایک گورنمنٹ کے اوپر ایک ایلیگیشن تھا کہ ان کی سپورٹ حاصل ہے وہ نہیں رہی، تو اس وجہ سے آ رہا ہے مطلب، اور کچھ کہہ رہے ہیں جب یہ فوراً کچھ ہینڈز ہیں اس وجہ سے، لیکن فوراً میرے خیال سے کوئی سچ کوئی اس طرح کا کوئی ہے نہیں، کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی۔ اور البتہ یہ مجھے تو یہ کنسرن ہے کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں مطلب پچھلے 2-3 ہفتے سے جو عام آدمی کے مسائل ہیں، جو انفلیشن ہے، جو بے روزگاری ہے، جو پرائس ہائیک ہے، جو مطلب وہ سارے وہ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے، کسی کو پرواہ ہی نہیں، کوئی کنسرن ہی نہیں رہا۔ ساری توجہ صرف اور صرف اس ایک ایشو کے اوپر ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اپوزیشن کی طرف سے وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ جی ہم کامیاب ہو جائیں گے، دوسری گورنمنٹ ہے وہ بھی ہے کہ جی ہم ان کو ڈیفیٹ کر دیں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لیٹ سے میں ابھی آپ سب دوستوں سے بھی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فار ایگزامپل لیٹ سپوز کہ یہ تحریک ناکام ہوتی ہے، اس کے بعد تقریباً کوئی 150 کے قریب لوگوں نے آلریڈی جو ہے جو ریکوزیشن سبمٹ کی ہے انہوں نے سائن کر کے دیے ہوئے، وہ این بلاک ریزگنیشن دے دیتے ہیں، کیا یہ سسٹم چلے گا، کیا وٹ از نیکسٹ؟ اور سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے جو پی ٹی آئی کے جو گورنمنٹ کے حلقے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوری جو اپوزیشن کے ہے کہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، جن کو نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے نیکسٹ الیکشن کے لیے ٹکٹ کے وعدے کیے ہیں، وہ بھی آلریڈی ریزائن دے چکے ہیں۔ تو کیا مطلب آپ سب سے یہ میں پوچھ نہیں، یہ تو آپ بات کریں ناکام ہونے کی، اگر کامیاب ہو جائے تو پھر تو جی یہ پھر بھی کوئی ایجنڈا نہیں ہے، پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ جو سیٹ اپ آئے گا یہ کوئی 6-7 مہینے کے لیے آئے گا، اور
جو انتخابی اصلاحات جو وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہے، اس کے بعد وہ جو ہے نا نیکسٹ الیکشن کی میرا خیال ہے کہ فوراً آپ نے سوال کیا تھا کہ عالمی سازشیں اس کی تاریخ بھی ہے، لیکن اب یہ ہر ملک میں دیکھ رہا ہوں، جرمنی میں الیکشن ہوئے، وہاں بھی یہ اینجلا مرکل نے کیا، ٹرمپ نے، آپ کو یاد ہوگا کہ رشین اور پاکستان کی بھی تاریخ ہے، یہاں ذوالفقار علی بھٹو، ایوب خان نے اس وقت کتاب لکھ دی تھی فرینڈز ناٹ ماسٹرز، جب وہ 65 وار کے بعد ہوئے، پھر ذوالفقار علی بھٹو نے بہت متعدد دفعہ خطوط بھی لہرائے انہوں نے، اور عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں، اور پھر اس وقت وہ بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک ڈومیسٹک فیکٹر فارن پالیسی کا دنیا کے بہت سارے ملکوں میں فارن پالیسی میں دیکھ رہا ہوں. اور لیکن اس میں کیونکہ ہم آؤٹ سائڈر ہیں، میں آپ لوگوں سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ میڈیا کا جس طرح کور کر رہا ہے اس کا کیا رول ہے؟ ایک عام آدمی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے شد و مد سے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کا. مثلاً کامران خان صاحب کا اگر میں نام لوں، وہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اسکرین پہ، اور بڑے پرنٹ میڈیا سے بھی ان کا تعلق رہا، لیکن اچانک ہم ایسے کرائسس میں دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ایک ڈفرینٹ پالیسی لے لیتے ہیں. یہ مولانا صاحب یہ بہت اچھی اس پہ آپ کی کیا اس پہ رائے ہے آپ دوستوں کی؟ اچھا مولانا صاحب یہ بہت ہی اہم ہے، لیکن کیونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صحافت کا رول کیا ہے اس تحریک عدم اعتماد میں، اور یہ جو اکثر اپوزیشن کا بینر تھام رہتے ہیں اور اکثر حکومت کا جھنڈا تھام رہتے ہیں، صحافت کا کیا رول ہونا چاہیے، بڑا اہم ہے. لیکن ایک بات میں کروں گا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد کیا ہوگا، اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تب کیا ہوگا، ناکام ہوتی ہے تب کیا ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب مسلسل 3-4 بار یہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ خزاں جائے بہار آئے یا نہ آئے. مجھے اس جملے کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ نے خزاں کو لے کر جانا ہے اور اس کے بعد بہار نہیں آتی تو اس خزاں کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی خزاں کے بعد خزاں ہی آئے گی. مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کی چیزیں ہوں گی، نہ مہنگائی ختم ہوگی، نہ بدامنی ختم ہوگی، نہ انتشار ختم ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کا مطلب وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ بہار آنی چاہیے. بہار اگر وہ خزان ہے اسی طرح ہی رہنا ہے تو اس کا مطلب میرے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. جب بھی مولانا سے پوچھا گیا صاحب آپ سے یہ ہے کہ فرض کریں کہ عمران خان صاحب کو یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، پرائم منسٹرشپ سے فارغ کر دیتے ہیں، تو عمران خان صاحب کا کیا ایجنڈا ہوگا؟ وہ ان کو چین سے بیٹھنے دیں گے؟ یہ بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اس کا ایجنڈا بھی خان صاحب خود بتا چکے ہیں. انہوں نے کہا میں باہر نکلا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، تو یہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر اس وقت نہیں خطرناک ان سینس کس طرح؟ نہیں میں اس کو بتا رہا ہوں، خبرناک پروگرام میں بیٹھنا چاہیے. نہیں میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ ایشو اصل میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر اس وقت پولیٹیکلی کو بڑا ریلیف مل سکتا ہے نا تو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں ہی مل سکتا ہے. کیونکہ وہ 2023 کے الیکشن میں اور پھر پبلک میں جا کر دیکھیں نا، ابھی وہ کھل کے باتیں تو کر رہے ہیں لیکن وہ باتیں زیادہ کھل کے نہیں کر رہے. شاید ان کے لیے گراؤنڈ بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا. میرا آپ سے ایک کوشچن ہے، کیونکہ آپ خود بھی کے پی سے ہیں اور کے پی ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے، 2 دفعہ ان کی ادھر ان کی گورنمنٹ آئی ہے، تو اس دفعہ ادھر کیا رجحان ہے؟ کس طرح لوگوں کا وہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کے پی میں کیا اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے فرض کریں تو اس کے بعد کے پی میں کیا اس طرح کا اسٹرانگ ہولڈ پی ٹی آئی کرے گا یا ادھر ڈیمیج ہوگا؟ اچھا یہ بات آپ نے بڑی اہم کی. کے پی کی پالیٹکس باقی پورے پاکستان کی پالیٹکس سے بہت مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی میں برادری کا ووٹ نہیں ہے، بہت ہی کم ہے، یعنی وہ گننے کے قابل نہیں ہوتا ووٹ. اور آپ نے دیکھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ آئی، لوگوں کو پسند نہیں آئی، اڑا دیا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، دوسری مرتبہ کے پی میں فرسٹ ٹائم یہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کی آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا. وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنے مزاج کے مطابق ووٹ دیتے ہیں، اور جب ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے اس کے مطابق سیٹ چلتے ہیں تو یہ کرتے ہیں. لیکن آپ کچھ جلسے دے سکتے ہیں، مثال کے طور پر لور دیر کا جلسہ. ایک بات تو یہ ہے کہ لور دیر میں پاکستان کی ہسٹری میں جہاں تک میری معلومات ہیں اور یہ غلط بھی ہو سکتی ہیں کہ کسی بھی منتخب وزیر اعظم کا یہ پہلا جلسہ تھا اور یہ بہت ہی بڑا جلسہ تھا. مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے یا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے یا نواز شریف صاحب نے لور دیر میں جلسے نہیں کیے ہوں گے، انتخابی جلسے ضرور کیے ہیں. بحیثیت وزیر اعظم وہاں پر پہنچنا یہ فرسٹ ٹائم تھا، اور آپ نے دیکھا بہت بڑا جلسہ تھا. اور خان صاحب کو جو ساری پذیرائی ملی ہے وہ سٹارٹ ہی کہاں سے ہوتی ہے؟ کے پی سے ہوتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کی کیوں مخالف ہیں اتنے شدید؟
پولیٹیکل مخالف تو ان کے اسفندیار ولی صاحب بھی ہیں، پولیٹیکل مخالف تو نواز شریف صاحب بھی ہیں، ڈیمیج ادھر سے سارے ہیں. نہیں، ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ سارے موضوعات جو مولانا فضل الرحمان کے موضوعات ہیں وہ سارے انہوں نے لے لیے. انہوں نے مذہب کا ایشو بھی اٹھا لیا، ڈرون حملوں کا ایشو بھی اٹھا لیا. تو مولانا فضل الرحمان کے سارے موضوعات عمران خان صاحب نے کیپچر کر لیے. اس وجہ سے پختون سوسائٹی میں ہوا ہے. تیسرا ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پشتون بیلٹ ہے اس کے اندر عمران خان کا انفلوئنس آلریڈی بہت زیادہ ہے، وہ خود پٹھان ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو ایسا بندہ بہت اچھا بھی لگتا ہے. میں آپ کو ایک چیز یہ پوچھوں گا. اچھا، ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ اگر تحریک میں اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کو روشنی ڈال سکیں کہ اس کا ایک تو پروف ہو جائے گا کہ ادارے جو ہے وہ نیوٹرلٹی کا ایک ایلیمنٹ ہے، یہ اہم پوائنٹ ہے، وہ ایک ثابت ہو جائے گی چیز کہ اداروں کا کوئی رول نہیں ہے. جو ایک مطلب تاثر ہے جو غلط ہے صحیح ہے جس طرح سے بھی ہے، ایک یہ سب پرسیپشن ہے جو بھی ہے. تو ابھی ایک اور کیس ہے فارن فنڈنگ کیس، اس کا ڈیسیژن بھی آ رہا ہے. تو میرے خیال سے اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو فارن فنڈنگ کیس میں شاید پی ٹی آئی جو ابھی ایگزسٹنگ فارم جس لیڈرشپ جو نظر آ رہی ہے، شاید نیکسٹ الیکشن سے پہلے یہ ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی. صحیح. اچھا، یہ تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کیونکہ بہت سے معاملات ہیں وہ ہو سکتے ہیں، لیکن ساری بات اگر پہ کھڑی ہے نا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے. ملک صاحب سے ایک کویسچن ہے، میں ملک صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اچھا خیر صاحب، اگر آپ ایک منٹ آپ بات سنیں نا، صرف ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ شامل کریں دو چار نہیں، پہلے میں آپ دو چار چیزیں شامل کریں. پہلے آپ پہلے تعارف سے سوال کریں. ہاں، یہ جی ہمارے آج کے ہوسٹ ہیں چودھری خالد عمر صاحب، اور اکثر ہاں ہمارے میزبان ہیں. دعوت تو خیر طاہر ملک صاحب نے کی ہوئی ہے، لیکن چودھری صاحب کے ڈیرے پر ہوتی ہے، ہم سارے دوست اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ ہمیں آپس سے مل بیٹھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں. اور یہ کرامت مغل صاحب تھک چکے ہیں، مجھے سوال کرنے کا بھی دیا گیا، اور آپ کو انشاءاللہ موقع ہم دیں گے. میں لوگوں کی پرسیپشن سر آپ پرسیپشن کے بجائے نا پہلے یہ چودھری خالد عمر صاحب جی جرگہ بس ہو گیا نا جی، دے دیو نا جی، پروڈیوسر ہیں. اور چھڈو نا جی، مائک دیو ایک سوال کریں گے جواب کریں گے. تواڈے کو مائک بہت شکریہ سبوق سید صاحب، آپ نے وقت دیا. دیکھیں جی، دو چار چیزیں بڑی جو وقت دیتا ہے وہ 20 منٹ سے بیٹھے ہیں. ہاں بھائی جان، شکر ہے نا ٹائم دیتا ہے. بھائی جان دیکھو، بڑی اہم بات جو ہے، دیکھیں اس وقت جو سیاستدانوں کا جو حال ہے نا، آپ سارے مانتے ہیں اس بات کو کہ جو ہماری جمہوریت کا جو حال ہے، آپ دیکھیں آپس میں کبھی ہم نے اتنا سیاسی ٹیمپریچر پاکستان کی ہسٹری میں نہیں دیکھا کہ اخلاقیات کا جو جنازہ ہے نا، وہ میں آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ سیاست جمہوریت کا تسلسل ہونا چاہیے، 5 سال بالکل ملنے چاہیے. لیکن جب آپ نے ڈلیور نہ کیا ہو اور عوام دیکھیں، یہ سیاسی جوڑ توڑ تو رہے گا بھائی جان، آپ سمجھتے ہیں نا اس بات کو. لیکن کون راجہ صاحب؟ ہاں راجہ، دیکھیں جب آپ کو چیلنجز کیا ہیں، افغانستان طالبان کی جو حکومت جب سے آئی ہے، اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک رشیا یوکرین حالات دیکھیں. کل ہمارے ہاں آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے جو کیا اور پھر انہوں نے معافی مانگ لی، جی غلطی ہو گئی. بھائی جان یہ غلطی ہو سکتی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس اگر پاکستان نے یہ کیا، اور اگر پاکستان نے، ہاں یہ دیکھیں بڑی اہم بات ہے کہ اگر پاکستان نے یہ کیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا. یہ جو سیاستدان اس ٹائم لگے ہوئے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ جو عوام ہے وہ ان سے شدید تنگ ہے. آپ اس بات کو تسلیم کریں. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 5 سال پورے ہونے چاہیے، لیکن عمران خان کا جو سٹائل ہے، جو انداز ہے، آپ وہ دیکھیں کہ جب انہوں نے کرسی لینی تھی، حکومت میں آنا تھا، اس ٹائم بھی موصوف اسی طرح کی بڑی باتیں کرتے تھے اور پھر اس کے بعد سارے یو ٹرن ہو گئے. اب آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جی یہ دنیا میں 140 بیرل پہ چلا سر، آپ دیکھیں کبھی یہ نیوٹرل کی کوئی نئی چیز ٹرم نکل آتی ہے، کبھی موصوف جو ہیں آپ دیکھیں کہ کس حد تک موصوف جو ہمارے بادشاہ سلامت ہیں. آپ دیکھیں یہ عوام کا، آپ عوام کی بات کریں، میری بات سنیں. آپ لوگ جو گفتگو فرما رہے ہیں نا، یہ جو گفتگو کر رہے ہیں، دیکھیں یہ عوام نہیں سننا چاہتے کہ جی پاکستان کی ہسٹری میں یہ نہیں ہوا، فلاں ہوا ہے، یہ ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان سے بڑی امیدیں تھیں لوگوں کو. موصوف نے آ کے نیا ڈبوتی ہے بھائی صاحب، آپ اس بات کو تسلیم کریں، اور انہوں نے کچھ ڈلیور نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں کیا ڈلیور کیا. اچھا دوسرا دیکھیں ہر بندہ لڑائی جھگڑا دیکھیں سوسائٹی میں دیکھیں، سوسائٹی میں عدم برداشت پہلے ہی تھا.
ابھی آپ کے وزیر اعظم ہم نے کبھی کسی نہیں آپ کے وزیر اعظم نہیں ہیں وہ؟ نہیں ہمارے بھی ہاں تو آپ ہمارے لیکن دیکھیں ہمارے وزیر اعظم صاحب دیکھیں سائی صاحب جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ اس طرح کی لینگویج بول رہے ہیں بھائی جان کبھی آپ نے سنے یار کہ یہ کسی لینگویج کیا بات ہے میری بات سنیں وہ اس طرح کی گفتگو کا جو پاکستان کی سیاست کو انٹروڈیوس کس نے کروایا میری بات وہ ڈاکو چور دفاع کریں نہیں میری سر بات نا نائنٹیز میں جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو یہ اشتہار چلیں آپ یہ میری بات ایک بات بتا دیں ایک بات بتائیں کہ جب وزیر اعظم پرائم منسٹر اپنی کرسی پہ ہے کیا وزیر اعظم ہسٹری میں پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کی لینگویج کبھی آپ نے وزیر اعظم کے منہ سے سنی ہے مجھے بتائیں اسمبلی میں رانا صلاح اللہ نے تقریر کرتی فرض کریں یا اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب جلسے ہوتے ہیں نا الیکشن کے جلسے دیکھیں میری بات سنیں نا ووٹ لینے کے لیے اب وزیر اعظم اس طرح کی جب لینگویج بولے گا آپ دیکھیں کس طرح کی لینگویج جوتے پالش اور فضلو اور ڈیزل اور آپ میں ان سے بیڑا کرا کر دیا ملکہ مان لے بات لیکن آپ غلط بیان نہ کریں جوتے نہیں کہا بوٹ ہاں بوٹ یہ دیکھیں بوٹ پالش میری بات سنیں آپ عوام نہیں ہیں یہ آپ نہیں میں عوام کی زبان بولنا چاہ رہا ہوں سر عوام کی زبان آپ راجہ صاحب آپ سے بار بار مائک مانگ رہے ہیں تو آپ مائک ان کو دیں نہیں ٹائم نہیں مل رہا نا سر دیکھیں وہ ایکسپلین کریں گے دیکھیے میری نظر میں سب سے زیادہ اچھا یہ ہوتا ہمارا ایک وفد گیا ٹائسن کے پاس اگر دیکھیں انہوں نے اکانومی کے اوپر بات کی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر بڑا فرق پڑا ہے تو میری نظر میں یہ تھا کہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ کووڈ کو پتہ نواز شریف صاحب کی حکومت کی تاکہ ہمیں پتہ چلتا کہ وہ کیسے اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں اور وہ اکانومی کو کیسے ڈیل کرتے ہیں کہ جب 2 سال آپ کی کوئی ایکسپورٹ امپورٹ جو ہے ایکسپورٹس جو ہے اس کے اوپر فرق پڑتا ہے پھر آپ کے جی ڈی پی پہ فرق پڑتا ہے اور آپ کا صرف ملک نہیں پوری دنیا کے جو ممالک ہیں اور پھر انفلیشن کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے سر امریکہ کی انفلیشن اوپر چلی گئی یہ سارے کے سارے اگر معاملات ہوتے ان وقتوں میں کہ جن وقتوں میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو تب یہ ان کے اوپر اس طرح کی باتیں کی جا آپ سب کی باتیں بہت اہم ہیں چوئی صاحب کا 1 منٹ سن لینا کھانا بالکل تیار ہے میں کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا نہیں کوشش نہیں آپ کر دیں اچھا ایک تو راجہ صاحب نے ٹیپیکل پی ٹی آئی سپورٹر کی طرح ہمیں جو اکانومی کے فگرز اور کمکس میں گھمانے کی کوشش کی ہے حالانکہ ایک فائن لائن یہ ہے کہ ہمارے ملک کی کوئی اکانومی نہیں ہے اور اس جو ڈسکشن ہے اس سے کنکلوژن یہ نکلا ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کے پاس بھی اینٹی عمران کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے پبلک کے جو ایشوز ہیں وہ اس میں سپریس ہو رہے ہیں ساری موومنٹ میں جو انفلیشن کے ایشوز ہیں اکانومی کے ایشوز ہیں اور اگر ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے کوئی براڈر کنسنسس نہ کیا کسی ایجنڈے پہ تو ہماری جو اکانومی ہے دن بدن بیٹھ رہی ہے اور اس ملک میں انریسٹ کریٹ ہونے کا خطرہ ہے. میں آپ کو بتا دوں IMF کے ساتھ یعنی کہ یہ سب کچھ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سب کچھ ختم ہونا چاہیے. تو سبوک سید صاحب بہت اچھا آپ نے ایک پلیٹ فارم ہمیں دیا. آج ہم نے اچھی ایک ملاقات بھی ہوگی اور ہماری گفتگو بھی ہوگی. میں ویورز سے اب اجازت چاہوں گا کیونکہ کھانا ہمارا تیار ہو گیا ہے اور بھوک بھی بہت شدید لگی ہوئی. بہت شکریہ.